نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب الله لأغلبن وأنا رسلي صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اللہ جل وجلہ سبحانہ کا لاکھوں احسان ہے کہ رب جلیل نے جو وعدہ کیا ہے قرآن میں اور یہ فرمایا ہے کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عمر پاک امت کی عمر پاک کے ریاض کی تو رب جلیل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دن کی عمر عطا فرمائی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اسی مولا کریم اور عنایت فرماؤ. نصف دن آدھا دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور عطا کیا. اعلیٰ تعظیم برکت دکھتے ہیں کہ عالم وجود کا 1000 سال اور عالم مشہود علیہ بالا کیا ایک دن برابر ہے. جو دن اللہ جل کیا ایک دن ہے وہ بندوں کے نزدیک ہمارے مخلوق کے نزدیک انسانوں کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے. اس طرح فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ جل سبحانہ نے غلبے کی عمر عطا فرمائی وہ 1500 سال عطا فرمائی. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی ہے اور نقل کیا ہے. 1500 سال تک اسلام کا غالب کرنے کا وعدہ اللہ جل سبحانہ نے اپنے محبوب سے فرما دیا اور وہاں تصرف رہے گا. 1500 سال تک روحانیت کا غلبہ رہے گا. اگرچہ وقت کے حساب سے کم ہوگا, کم سے کم ہوتا جائے گا, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک غالب رکھنے کا وعدہ کیا. ایک سب سے بڑی وجہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ حب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ایسے لوگ میرے محب پیدا کیے جائیں گے کہ جو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنا دنیا کا تمام مال و اسباب اس کی عوض دینے کو تیار ہو جائے. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی, امت کو منتقل کر رہا ہوں, اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں تمہیں بتا نہیں سکتا, اگر بتا دوں تو تم میرا سر قلم کر دو. رمز کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے امت کو 1500 سال عطا فرمایا. اب یہاں اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں, کل بھی میں ایک جگہ گیا تو مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ بھائی یہ دجال کا وقت آنے کا ہے, تو دجال بھی آ رہا ہے, کرونا بھی آ رہا ہے, قرب قیامت بھی آ رہا ہے, یہ ساری باتیں. تو میں نے چاہا کہ اس کا جواب آپ کو مختصر سا اور مفصل جواب دے دوں کہ یہ اصل اس کی کیا ہے. اب یاد رکھیے کہ 1500 سال کا وعدہ کیا گیا ہے اور اب چل رہا ہے 1442 سنہ ہجری, لیکن وعدہ چل رہا ہے اور 38 سال جو ہے مزید اور باقی ہے اس کو پورا ہونے میں. اب تھوڑا سا یہاں آپ کو ذہن نشین کر دوں کہ قرب قیامت اور آثار قیامت سے مراد کیا ہے. یاد رکھیے کہ قیامت کے 3 حصے ہیں, ایک آثار قیامت, ایک قرب قیامت اور ایک نزول قیامت. آثار قیامت وہ ہوں گے کہ جس میں نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی, آثار ظاہر ہو جائیں گے, نشانیاں ظاہر ہوں گی. جیسا ارشاد فرمایا کہ آثار قیامت میں یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنے آقا کو جنم دے گی. اس سے مراد یہ ہے, مفسرین فرماتے ہیں کہ بیٹے کو جو پیدا کرے گی وہ بیٹا بڑا ہو کر ایسا ہوگا کہ اپنی ماں پر حکم چلائے. تو ارشاد فرمایا کہ
اہل عرب اپنی عزت کھو بیٹھیں گے اور امامہ کی تاج کو چھوڑ دیں گے، عزت کھو بیٹھیں گے. پھر ارشاد فرمایا کہ عرب میں سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا. حالانکہ سبزہ ہونا بظاہر کسی بنجر زمین پر خوبیاں ہیں نا، خوبیوں کی وجوہات میں سے ہے، لیکن یہاں اللہ جل سبحانہ نے خطہ عرب کو اس سے دور رکھا. کیوں؟ کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ لوگ وہاں باغات میں پھل کھانے جاتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہریالی دیکھنے جاتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ وہاں پکنک کے لیے جاتے ہیں. ایسی آزمائش رکھی ہے، ایسی آزمائش رکھی ہے وہاں پر، پانی کی قلت، دیگر اشیاء کی قلت. آئے یہاں وہ کہ جس کے مدینے کے ببول کے کانٹوں میں بھی گلشن نظر نہ ہے، بلکہ نظر ایک چمن سے دو چار ہے کہ چمن بھی نثار ہے، اور جب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار گل گلزار ہے. حج سے خود قصب لطافت کو آئے جہاں، 4 دن برس جہاں ابر بہار عرب. یعنی کہ خالی ان ببول کے کانٹوں میں چمن نہیں ہے، دنیا کے چمنوں کو وہاں سے بہاریں تقسیم کی جاتی ہے. بہاریں تقسیم نہیں بلکہ جنت خود جو ہے قصب لطافت کو وہاں آتی ہے، جنت خود وہاں پر اپنی لطافت کے لیے آتی ہے. ایسا نظر و ایسا عشق ہو مدینے میں اور مکے میں، تو وہ نہر والا مدینے آئے اور ببول کے کانٹوں میں اور صحراؤں میں گرم ہوا میں اس کے عشق کی جو مستی ہے وہ عروج پا جائے، ذوق جو ہے اس کا بڑھ جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہریالی، تعیشات ایسی چیزوں سے دور رکھا ہے. انڈسٹریل سٹی نہیں بنایا مدینے کو، مکے کو، اور ایسے حالات بنائے مکے میں مدینے میں کہ انڈسٹری قائم ہی نہ ہو سکے، لوگ تفریح کے لیے نہ آئیں، صرف ذوق کے لیے آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت کے لیے آئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کو ان چیزوں سے دور رکھا، خواہشات سے دور رکھا. لیکن اب جو دور جو شروع ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ نفیس. ایک روایت میں نے پڑھی ہے اخبار میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کی بربادی، ویسٹیج، وہ سعودی عرب میں ہوتا ہے. روزانہ 5 ارب روپے کا، پورے ملک میں 5 ارب روپے کا کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ ضائع کی جاتی ہے. حقیقت ہے، پورے بکرے آتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں، اور اس میں تھوڑا کھایا، نوچ کے کھایا، باقی اس کا اٹھایا دسترخوان سب نے پھینٹ اور پھینک دی. اللہ اکبر اللہ. یہ اسراف جو ہے بہت بڑا گناہ عظیم ہے. پر ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. اب یہ اس پہ جو ہے دجال کا آنا وہ ہے ضروری ٹھہرا. ایک اور بہت بڑی وضاحت میں آپ کو کھولنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. فتنے 2 طرح کے ہوں گے، ایک شیطان کا فتنہ ہے اور ایک دجال کا فتنہ ہے. شیطان کا فتنہ اور ایک دجال کا فتنہ ہے. شیطان کے فتنے میں اور دجال کے فتنے میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. شیطان کا فتنہ جو ہے عام فتنہ ہے، جو فطرت کے خلاف ہے، عام فتنہ ہے. لیکن دجال کا فتنہ جو ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. جس طرح ایک مادہ ہوتا ہے اور اس کا ایک جوہر ہوتا ہے. جوہر سمجھتے ہیں آپ؟ ایک موم بتی کی آنچ، موم بتی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک مادہ ہے، آگ ہے، موم بتی کی آگ. لیکن 11,000 وولٹ کی جو بجلی ہے وہ کیا ہے؟ اسی آگ کا جوہر ہے. عام بارود جو ہوتا ہے، یہ بارود ہوتا ہے. ایٹم بم اس کا کیا ہے؟ جوہر ہے. ہر چیز جوہر میں آ جائے گی. اس دور میں ہر چیز کیا آ رہی ہے. اسی طرح دجال جو ہوگا اس کی تمام طاقتیں جو ہوں گی وہ شیطان کی طرح مادے کی نہیں ہوں گی، عام کیا ہوگی؟ جوہر کی ہوں گی. اس میں کیا ہوگا؟ جوہر ہوگا. تمام جوہری طاقتیں. مثلا آج سے 20-25 سال پہلے ہم 1 فصل لیتے تھے آلو کی پورے سال میں، اب 3 فصلیں آ گئی ہیں. سال میں کتنی فصلیں آتی ہیں؟ 3 فصلیں آتی ہیں. بڑے بڑے سیب، بڑے بڑے انار، بڑی چیزیں، ہر چیز جو ہے وہ جوہر بنتی جا رہی ہے. تو اس طرح جو دجال کی طاقت ہوگی وہ کون سی طاقت ہوگی؟ جوہری طاقت ہوگی. شیطان کے پاس جوہری طاقت نہیں ہے، عام طاقت ہے بہکانے کی. اس لیے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پناہ مانگی ہے دجال سے پناہ مانگی ہے. اور اتنا طاقتور ہوگا یہ سسٹم. اور ایک بات بتا دوں کہ دجال کسی شخص کا نام نہیں ہوگا، دجال نام ہوگا سسٹم کا. اور اس کی ایک آنکھ ہوگی. ایک آنکھ سے مراد دیکھنے کا معیار، پرکھنے کا معیار ایک ہی ہوگا اس کا، کہ وہ ہر چیز کو شر سے پرکھے گا، ایمان جو ہے، ایمان ایک طاقت کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ طاقت کا نام ہے. یہ رٹ لے اس کو، بات کو. اور طاقت کس چیز کی؟ کون سی طاقت؟ فیصلے کی طاقت. ایمان طاقت کا نام ہے. اور کس طاقت کا نام؟ فیصلے کی طاقت کا نام. اور فیصلے کون سے؟ خیر و شر کی تقسیم کرنے کا، خیر و شر کی تمیز رکھنے کا
فیصلہ کرنا، یہ ایمان کی طاقت ہے. یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، یہ سیدھا ہے، یہ الٹا ہے. اس کی طاقت کو جو سمجھنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جتنی طاقت زیادہ ہو، جتنا ایمان زیادہ ہوگا، خیر و شر کی طاقت اس میں اتنی زیادہ ہوگی. ایمان اس طرح کا مکمل ہوتا ہے کہ جس طرح دو ٹانگوں سے انسان چلتا ہے. جس طرح دو ٹانگ، ایک نیکی کا حکم دینا اور دوسرا برائی سے روکنا، اچھے کو اچھا سمجھنا، برے کو برا سمجھنا، اللہ کے لیے رسول کے لیے محبت رکھنا، اللہ رسول کے لیے دشمنی رکھنا. جب تک کوئی اللہ اور رسول کے لیے دشمنی نہیں رکھے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور کبھی کر کے دیکھو، اللہ کے لیے محبت کرنے کا مزہ بھی ہے اور اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کرنے کا مزہ بھی بہت. تو ایمان میں بہت بڑی طاقت. اب دجال جو ہوگا وہ ایک ہی فیصلہ کرے گا شر کی بنیاد پر، مگر اس پہ کمال ہوگا. ایک اور کمال ہوگا کہ وہ کیا کرے گا؟ دھوکہ دے گا. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ دھوکہ کیسا دے گا کہ اس کی ایک طرف جنت ہوگی، ایک ہاتھ پہ دوزخ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کی جنت ہوگی دراصل جنت نہیں ہوگی، اس کے در پردہ جہنم ہوگی. جو اس کی جنت میں جنت سمجھ کے جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اور اس کی جو جہنم ہوگی وہ اس کی جہنم نہیں ہوگی. جو اس کی جہنم میں جائے گا اس کے پیچھے جنت ہوگی، وہ جنت میں جائے گا. دھتکارے ہوئے لوگ جن کو دھتکار دے گا، وہ جن میں ہم بھی شامل ہیں. ہم بھی الحمدللہ دجال کی جہنم کے لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے جنت بنتے ہیں. ہاں ورنہ شہرت میں کیا ہے؟ ابھی ٹی وی پر جائیں، ٹی وی والوں کو بلا لیں، پوری دنیا مشہوری ہو جائے گی. اب مذہبی فلمی اداکار تو نہیں بننا ہمیں نا. مذہبی فلمی اداکار تو کیا سمجھتے ہیں کہ جنت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ نعت خوان پر لاکھوں روپے اڑائے جاتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے یہ جنت ہے. یہ کیا ہے؟ دجال کے سسٹم میں اور بھی حضرات آتے ہیں، شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مخلوط نظام بناتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں یہ جنت ہے، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں. یہ دجال کی جنت ضرور ہے آنکھوں میں جو باہر رہی ہے، لیکن اس کی وجہ دجال کی جہنم موجود ہے. ہمیں کیا پتا؟ ہم کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں کیا شوق؟ کیوں نہیں جاتے؟ کتنے آفر آتی ہے، نہیں آتے. یہ ہمارے آپ کے نوید بھائی کتنا ان کو بلایا، ایک دفعہ گئے بھی تھے روحانی جواب دینے کے لیے، بڑے کامیاب دیتے روحانیت کے جواب ماشاءاللہ. بڑا ان کو اللہ نے ملکہ عطا فرمایا روحانیت کا. حاجی صاحب ہمارے اویس قاضی صاحب کو اللہ نے بڑا ملکہ دیا روحانیت. بڑوں کے استاد ہیں. ان کو پاکستان ٹی وی والوں نے بلایا، ایرانی والوں نے بلایا. ایک سال پروگرام کیا، پھر مجھے پتا چلا، میں نے منع کیا تو بعد آ گئے. پھر پچھلے سال ان کو بلایا، پھر مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میں اجازت نہیں دے سکتا. میں کیوں اجازت دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ فوٹو اور ٹی وی جو ہے وہ اچھا، فوٹو ٹی وی کا پیچھا چھوڑ دو. اب وہ غافل ہیں. دیکھیں اب آپ کو میں نے بتایا ایمان کیا ہے، کیا ہے. اب دیکھیں جس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے وہ فیصلے کیسے کرتا ہے؟ ایک حماقت کرتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. وہ فیصلے کیا کرتا ہے پھر؟ اب وہ کہتے ہیں جی فوٹو ہے، یہ فوٹو کیا ہے؟ فوٹو حرام ہے حدیث شریف، اور یہ ویڈیو جو ہے یہ حرام نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ زہر پڑیا کے اندر لپٹا ہوا ہو وہ زیادہ خطرناک ہے یا زہر پی لیا جائے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ زہر جب متحرک ہوگا، جب زیادہ خطرناک ہوگا یا منجمد ہوگا تو جب زیادہ خطرناک ہوگا. فتویٰ آپ لوگ زیادہ خطرناک کب ہوگا؟ متحرک ہوگا. اور اگر پڑیا میں پڑا ہوا غیر متحرک، اس کا ایک درجہ ہے اور متحرک ہونے کا ایک درجہ نہیں ہے برابر. غیر متحرک اور متحرک ہونا برابر نہیں ہے ایک درجہ. وہ اگر ایک درجہ رکھتا ہے تو متحرک ہونا 99 درجے رکھتا ہے، کیونکہ جب تک وہ پڑیا میں ہے بندہ زندہ ہے، اور جو پڑیا میں باہر آ کر اندر چلا گیا بندہ مر گیا. تو یہ مرنے کی تاثیر رکھنے والا زہر کوئی گناہ زیادہ خطرناک ہے. اسی طرح فوٹو جب تک پڑا ہوا ہے تو فوٹو حرام ہے، پڑا ہوا ہے. لیکن جب 25 فوٹو، ہم نے ٹیکنیشین سے پوچھا ہے، 25 فوٹو متحرک ہو کر کیا کرتے ہیں؟ ایک موو بنا دیں. یہ موو ہونا 1 سیکنڈ کا، پھر 25 فوٹو جب موو کرتے ہیں تو ایک فوٹو کا گناہ ہے تو 25 فوٹو کا گناہ ایک موو میں کتنا بڑا ہوگا. اور یہ 25 فوٹو ایک لگے میں چلتے ہیں تو 10 منٹ یا 20 منٹ یا 40 منٹ کی جو ویڈیو بنتے ہیں اس پہ کتنے گناہ ہوں گے. اور سب سے بڑا گناہ ہوا ہے حدیث شریف میں کہ جس شخص نے کسی گناہ کو ہلکا جانا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. تو کہتے ہیں یہ تو گناہ ہی نہیں ہے. اب آپ بتاؤ کہ ایمان کی کمزوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایمان فیصلہ کیا کر رہا ہے؟ یہ گناہ ہی نہیں. سود گناہ ہی نہیں ہے. عورتوں کے ساتھ بیٹھنا اور عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، گپے لگانا تو گناہ ہی نہیں ہے. ضرورت ہے، گناہ ہی نہیں ہے. پتہ ہی چلا کہ یہ سب کے سب شیطان دجال کی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں.
ان کی قوت فیصلہ جو تھی وہ سلب ہو چکی ہے۔ دوستو آج ایک بڑی خطرناک ڈرانے والی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کانپ جاؤ گے آپ، ڈر جاؤ گے، دل کو ہلانے والی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈرو ان کالی راتوں سے، ڈرو ان سیاہ راتوں سے، کہ جب انسان رات کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہوگا، اور صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ صبح مسلمان تھا شام کو کافر تو آئے گا ہاں میں کافر ہو گیا ہوں، آپ نے آپ کو کافر بولے گا نہیں، اس کے اعمال، اس کی عمل، اس کے اعتقاد ایسے تبدیل ہو جائیں گے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں ایمان سے فارغ ہو گیا۔ اب کس فارمولے کے تحت؟ اب اس کی وضاحت علماء نے کی ہے، کس فارمولے کے تحت؟ غور سے سنیے، یاد رکھیے، اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے کام کرنے میں سب سے پہلا کام جو کہلاتا ہے، شریعت نے جسے درجہ دیا ہے، وہ ہے مباح کام کا۔ مباح کام اس کو کہتے ہیں کہ جس کام کے کرنے میں نہ کوئی گناہ ہو نہ کوئی ثواب ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 1000 کتنے 1000 مباح کام گن گن کر ترک کر دیے، ایسے کام کو نہیں کروں گا کہ جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، ہر وہ کام کروں گا جس میں اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں، مجھے ثواب ہو۔ تو بربادی کہاں سے شروع ہوتی ہے مسلمان کی؟ کہ مباح کام جب شروع کر دیں، اللہ کے بولتے ہیں گناہ تھوڑی ہے، اکثر تو لوگ تم یہ کہتے ہیں گناہ تھوڑی ہے، تو بیٹا گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ کی اس کی کثرت گناہ کا دروازہ کھولے گی۔ تو فرماتے ہیں مباحات کی کثرت جو ہے کس کا دروازہ کھولتی ہے؟ مکروہات کا۔ مکروہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جو شریعت نے ناپسند کیا ہے، اس پر سزا نہیں ہے لیکن ناپسند کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مکروہات کی کثرت کرو گے، اگر مکروہ ہے کوئی بات نہیں، چلتا ہے یار، سب چلتا ہے، لوگ کہتے چلتا ہے سب چلتا ہے۔ مکروہات کی کثرت کرو گے، عادت ڈالو گے مکروہات کی، عادت پڑھتے آخر مکروہات جمع ہو کر ایک اور دروازہ تم پر کھولے گی، وہ ہوگا حرام کا دروازہ۔ کسی کا؟ حرام کا دروازہ کھولو گا، مکروہات کی کثرت حرام کا دروازہ کھولے گی۔ لیکن آپ کے سامنے ہی ہے، بینک کی نوکری جائز ہے، ہاں یہ جائز ہے وہ جائز ہے، کرتے کرتے بینک اب کیا ہو گیا؟ بینک کی روزی کو کوئی شخص نوکری کو حرام تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کوئی تیار کہ بینک کی روزی، بینک والے کا رشتہ آئے گا، ارے بینک کا رشتہ ہے، بینک والے کا آفیسر ہے، او بسم اللہ کر، اچھا بینک کو دینا ہے، بینک کو جگہ دینی کرایہ پر۔ عزیزوں دوستوں مسلمانوں، اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ مجھے جگہ کرایہ پر دو، جب میں روز انسان کو لا کر قتل کروں گا، انسانوں کا قتل کروں گا، یا عصمت دری، عورتوں کی عصمت دری کا اڈا بناؤں گا، آپ بولو گے تجھ پر بھی لعنت، خدا کی لعنت، بغیرت، مجھے مطلب جھنڈا ہی بنا رہا ہے۔ آپ بتاؤ دنیا کے 1000 زنا کیے جائیں، 1000 زناؤں سے بھی سود کا ایک درہم بدتر ہے۔ سود کا ایک درہم، کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، اس کے 70 سے کیے جائے گناہ کے، 70 سے سود کا جو ہے اتنا بڑا بدتر ہے کہ سود کے 70 سے کیے جائے، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ زنا ماں سے کرنے سے ہی بدتر ہے۔ شریعت ایسی مثالیں نہیں دیتا ماں سے زنا کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے یہ بات کہی ہے کہ کہیں تو شرم کھا جائے بے حیا، کہیں بے حیا شرم کھا جائے، کہیں تو حیا ہے میرے امتی کی ماں کے نام پر، جو ماں کے نام پر حدیث پر بھی حیا نہ کھائے، اس سے بڑا بدبخت و لعین کائنات میں کون ہوگا؟ روئے زمین اسے نہیں دے، سود کھانے والے۔ انسانیت کا احتسار ہے، قتل سے بڑا جرم، قتل کرنے سے بڑا جرم، زنا سے بڑا جرم، تمام جرائم کی بات چھوڑو۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ بینک کو جگہ پر دے۔ تو میں نے کہا کہ ایک صاحب کو کہ وہ جگہ مانگ رہے ہیں کرایہ پر بینک کے لیے، میں نے کہا کرایہ پر تو جگہ ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا پھر تم بدکاری کے لیے، انسانوں کو قتل کرنے کے لیے اپنی جگہ دو گے کرایہ پر؟ تو نے کہا یہ تو اس سے بدتر ہے، یہ اس سے بدتر ہے۔ جس کی سمجھ میں آ گیا اس کا ایمان موجود، جس کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا ایمان گیا، اس سے نہیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔
تو یہ لوگ مطلب کہتے کچھ نہیں ہوتا. تیرے اچھے بھلے مذہبی لوگ بینک کے لیے اڈوں کے لیے سود کرنے کے لیے جگہ دے رہے ہیں, سود کا پیسہ کھا رہے ہیں. یہ ایسا گناہ ہے, یاد رکھیے, یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے دنیا میں, اس کا کوئی حل دنیا میں اس کا ازالہ نہیں ہے. کیوں کہ آپ کو پتا کہ میں نے اس کا جرم کیا ہے تو اس سے معافی مانگو گے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں میں کس کا جرم کیا ہے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جرم کس کا کیا ہے تو معافی کیسے مانگو گے. اب ہمارے مرید ہیں سلیم بھائی, انہوں نے کئی جو ہے سیونگ اکاؤنٹ میں وہ رکھے ہوئے تھے, کچھ بانڈ وغیرہ رکھے ہوئے تھے, کچھ یہ جو دیتے بیمہ کمپنی والے, تو انہوں نے ضمانت کی ضرورت لیے تھے, اور جب وہ کیش کرانے گئے تو انہوں نے کہا یہ سود کے پیسے اس میں موجود ہیں. وہ سارے علماء کے پاس گئے, سب کے ہاں انہوں نے کہا جو ہے وہ لیٹرین بنا دو مسجد کی, نیا لوگوں نے نکالا ہے, مسجد کی لیٹرین بنا دو اور اس کو جو ہے کوئی وہ کر دو بغیر ثواب کے دے دو, یہ کر دو وہ کر دو. اس کا بھائی مسجد کی لیٹرین بنا دو, یعنی کہ حرام کا پیسہ ثواب کے لیے کہیں لگے گا, لگ ہی نہیں سکتا. اب یہ تو مثال دی میں نے اس کو, میں نے کہا دیکھو یہ کسی شخص نے ہاتھ کاٹا گیا ہے, سود جو ہے انسان کا کاٹتا ہے, ہاتھ کاٹا گیا ہے, اور سود میں وہ ہاتھ آپ کو لا کے دیجیے کہ یہ سود میں ہاتھ آپ کو ملا ہے. اب آپ بتاؤ وہ ہاتھ کا ازالہ کیا ہوگا, معافی کب ہوگی کہ وہ جو ہاتھ جس کا کاٹا گیا ہے اس کو لگے, یا اس کو بیچ دیا جائے, فروخت کر دیا جائے, دے دیا جائے, اس گناہ کا ازالہ نہیں ہوگا. میں نے کہا بھائی آپ اس طرح کرو, بینک مینیجر کے پاس جاؤ, اس کو کہو کہ بھائی یہ سود کے پیسے جو نا کہ آپ نے کس سے لیے اس کو ریٹرن کرنے, جس سے لیے اس کو ریٹرن کرنے, اور ہمیں نہیں پتا کس سے لیے, آپ جانو آپ کی آخرت جانے, آپ جانو آپ کی آخرت جانے. اپنے بڑوں کو پوچھو کہ کس سے لیے, کون سے بینک سے, کس شخص سے کاٹے گئے سود کے پیسے, اس کو واپس کرو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور چپ چاپ جواب ڈال کے آ جاؤ, سنو مت اس میں, تو ان کو بھی پتہ چلے کہ کسی میں تو ایمان کی غیرت ہے, کسی میں ایمان کی غیرت. تو ایسا سود کا اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. بات پھر وہی آ گئی کہ مباح چیزوں کو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. مباح کی کثرت کیا کرتی ہے, مکروہات کا دروازہ کھولتی ہے. مکروہات کی کثرت کیا کرتی ہے, حرام کا دروازہ کھولتی ہے. اور حرام کی کثرت کیا کرتی ہے, علمان الحفیظ, علمان الحفیظ. بڑی بھیانک بات کہہ رہا ہوں میں. حرام کی کثرت کیا کرتی ہے, کفر کا دروازہ کھولتی ہے. کس کا دروازہ, کیسے؟ اب ایک شخص نماز نہیں پڑھتا, گناہ گار ہے, ہم میں کہتے ہیں بھائی نماز گناہ گار ہے, اللہ معاف کرے, پڑھیں گے. یہ کیا ہے, حرام میں, یہ کیا حرام میں مبتلا ہے, حرام میں مبتلا ہے. لیکن جب بہت ایسا نماز نہیں پڑھے گا, دل سخت ہو جائے گا, پھر اس کو بولے گا نماز پڑھو گا, چل چل نماز ضروری تھوڑی ہے. یہ جملہ کہنا ہے اور ایمان سے فارغ ہو گیا. اس نے کہہ دیا کہ ایمان ضروری, نماز ضروری نہیں ہے, روزے رکھو. اچھا بھائی شروع میں کہتا ہے انسان کی یار پورا گاڑے رکھ لیں گے, پھر بعد میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہتا ہے کہ بھائی روزہ رکھو اس کو, تو بھائی کیا ہمارے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے, جب روزے رکھیں ضروری ہے. اتنا جملہ کہا اور ایمان سے فارغ ہو گیا. رشوت لیتا ہے, ندامت ہے شروع میں, یار ندامت ہے رشوت میں, بولا کرتے رشوت پر تو اچھا یار اب نہیں لیں گے. جس دن رشوت کو کثرت ہو گئی رشوت کی, محل بنا لیے, گاؤں بنا لیے, رشوت بدلو, چل بھائی رشوت ہم تو اپنا حق لیتے ہیں. گیا ایمان سے فارغ ہو گیا. فوٹو ہے, قرآن کی نص سے حدیث سے ثابت ہے فوٹو حرام ہے, ہم بھی کھنچوا لیتے ہیں مجبوراً. حج پہ جانا ہوتا ہے, مدینے جاتا ہوتا ہے, فوٹو کھنچوا لیتے ہیں. لیکن اتنا فوٹو اگرچہ جائز ہے, اتنا فوٹو کہ جب کھڑے ہو جائیں نیچے سے نظر آئے, شناخت نہ ہو, اتنا حد تک جائز. آویزہ کرنا مطلق حرام ہے. یا بند پڑا ہوا ہے, فوٹو بند پڑا ہوا ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ فوٹو کھنچاتے, ٹھیک ہے, ندامت ہے. اور اگر یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے, فوٹو کھنچانا کوئی گناہ ہی نہیں ہے, تو گئے گمراہی میں پڑ گئے. تو اب آپ بتائیے کہ جو حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا, شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا, اس معاشرے میں نظر دوڑائیں آپ, اپنی نظر دوڑائیں آپ مسلمانوں میں
کتنے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، کتنے کافر نظر آئیں گے شام کو، ایمان کھو بیٹھے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو، حتیٰ کہ جرائم کر کے ایسا ذہن بن گیا ہے کہ جسم فروش عورت بھی کہتی ہے اس وقت معاشرے میں، جسم فروش عورت بھی معاشرے میں کہتی ہے کہ کیا کرے، مجبوری ہے، بچوں کی روزی ہے، جسم بیچنا پڑتا ہے، یہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہم جو چاہے کریں، ہمارا اپنا فعل ہے۔ گناہ کو گناہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے، میں آپ کو یہ اصل مقصد پر لا رہا ہوں کہ یہ دور آ گیا ہے آثار قیامت کا کہ گناہ کو گناہ کرنے کو سمجھنے کو تیار لوگ، گناہوں کی کثرت اتنی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں نا، ان تبدیلیوں کے اندر غلبے کے جو مزید 38 سال باقی ہیں، غلبے کے 38 سال جو باقی ہیں وہ چل نہیں سکتے، لہذا دجالی طاقتوں کو، دجالی قوتوں کو ہم روک تو نہیں سکتے، امر ربی ہے وہ آئے گا، لیکن 40 سال دھکیل سکتے ہیں پیچھے، 40 سال دھکیل کر پیچھے لے جائیں کہ جو غلبہ امت کے 1500 سال کا اللہ جل جلالہ نے وعدہ کیا اپنے محبوب کریم سے، مصطفیٰ کریم سے، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے ان 1500 سالوں کی، ان 1500 سالوں کی غلبہ امت کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو کیا کرنا ہے؟ دجال کو پیچھے دھکیلنے والی بات کرنی ہے، ختم کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ دجال کے ساتھ جو نا اعلی کار، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نامور لوگ، بڑے بڑے رئیس ان کے اعلی کار بنے، اس کی ایک طرح جنت ہوگی، جنت میں کون جانے کا انکار کرے گا؟ کس کو مطلب کہ ٹی وی پہ آ کر دین کو پیش کرنا برا لگتا ہے؟ کسی کو برا نہیں لگتا، ہر ایک چاہتا ہے ٹی وی پہ آپ۔ اب ایک بات اور سن لیجیے، دین اتنا سستا نہیں ہے جتنا سستا کر دیا گیا ہے، دین اتنا بے وقت نہیں ہے جتنا بے وقت کر دیا گیا ہے۔ آؤ میں حدیث بتاتا ہوں۔ امام مالک، روضہ رسول کے امام، امام مالک رضی اللہ عنہ، مجتہد دوسرے، امام ابو حنیفہ کے بعد دوسرے مجتہد کون ہے؟ امام مالک رضی اللہ، مدینہ گلیوں میں سے گزر رہے ہیں۔ عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ مدینے کا کانٹا پاؤں میں چلا گیا تو کانٹا نہیں نکالا انہوں نے، فرمایا کہ یہ کانٹا جو ہے، ایسے عاشق تھے کہ مدینے میں رفع حاجت نہیں کرتے تھے، اور مدینے سے باہر کس طرح کرتے تھے؟ عہد پر جاتے ایک پاؤں مدینے کی سرحد کے اندر ہوتا، اور ایک پاؤں بایاں پاؤں جو ہے مدینے کی لکیر سے باہر رکھتے، اور جسم باہر نکال کر تھوڑا سا حصہ پاؤں مدینے سے باہر نہ آئے، رفع حاجت کرتے تھے۔ مدینے کی زمین پر کبھی رفع حاجت، ممبر رسول میں بیٹھ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا کرتے تھے۔ مدینے کی گلی تھی، مدینے کی گلی تھی، ایک شخص جیسا گناہگار آگے بڑھا، کہا حضرت وہ حدیث سے سنائیے ذرا، حضرت صاحب وہ حدیث سے سنائیں مجھے۔ کیا اس نے کہا؟ حدیث سنا حضرت صاحب، حدیث سنا ہے۔ حضرت کو جلال آ گیا، قاضی تھے آپ مدینے کے، درا مارا اس کو، بے ادب گستاخ، یہ حدیث کی جگہ ہے چوپایا، حالانکہ مدینہ تھا۔ پھر کہا میرے ساتھ تجھے حدیث سناؤں گا میں، اور سلیقہ بھی سناؤں گا، ادب بھی سکھاؤں گا حدیث سننے کا، کہ اچھی بات اچھے منہ سے اچھی جگہ کارآمد ہوتی ہے۔ لیٹرین میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینا منع ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کی زبان اچھی ہے، لیکن جگہ تو اچھی نہیں ہے نا، جگہ اچھی نہیں ہے، اس لیے آپ کو منع۔ کنجری کے کوٹھے پر جا کر آپ درس حدیث دیں گے، آپ بولیں گے میں عالم ہوں، دے سکتا ہوں، شرک کہے گی نہیں، لوگ بھی کہیں گے نہیں بھائی نہیں، آپ اچھے، یہ جگہ اچھی نہیں ہے، کچھ تو ادب کرو، کچھ تو جگہ کا لحاظ کرو۔ امام مالک لے گئے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے، جبہ پہنا، معطر ہوئے، پاک لباس اپنے آپ کو معطر کیا، لباس پہنا، لباس پہن کے شان و شوکت کے ساتھ اسے ہاتھ پکڑ کے لیا ہے، آ بیٹا آ جا بیٹا، لے گئے ممبر رسول میں لے گئے، کہہ رہا میں میرا بھی ممبر کے رسول کا پاسدار ہوں، اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا کیا ہوں؟ پاسدار ہوں، میں حدیث سناؤں گا بیٹا، سن۔ کون سی حدیث سننی ہے؟ یہ ہے حدیث کی جگہ بیان کرنے کی، اور یہ حدیث سننے کی جگہ۔ یہ چوپال، یہ گلیاں کوچے، اعلیٰ عزیز برکت، یہ صاحبزادے حامد رضا خان صاحب، چوپال پہ انہوں نے
ظفر بیاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ چوپال پر انہوں نے نعت خوانی کا انتظام کیا کہ آج جو ہے یہاں یہ جولاہا رہتے ہیں، غریب لوگ جولاہا رہتے ہیں، مزدور طبقہ رہتا ہے، ہم ان کی آج جو ہے نا یہاں چوپال پر بیٹھ کر نعت خوانی رکھی. اعلیٰ حضرت عزیز برکت کو شدید غصہ ہے، یہ خاصوں کی بات جولاہوں میں کرو گے؟ خاصوں کی بات دبے کہ نعت خوانی خاصوں کا خاصا ہے، چوڑے چماروں کا نہیں ہے کام. یہ نعت پڑھنے والا سفیر عشق ہوتا ہے، دلوں کو گدگداتا ہے اور آگ پیدا کرتا ہے. یار اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھائے گی وہ آگ لگائے گی. اے دل یہ سلکنا کیا جلنا ہے جل بھی اٹھ، دم گھٹے لگا ظالم کیا دھنی بتائی، کیا دھنی تچائی ہے نا. یاد میں جس کی رہی ہوش تنو جا ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اہ بہر فروزہ ہم کو. چاند داما میں تھک جائی دست جنون پرد کرنا ابھی جھیبو گریبا ہم کو. ایسی باتیں چوپالوں پر ہوتی ہیں. خود رفتگی جلوہ مصطفیٰ خود رفتگی میں دیکھنا، یہ کام چوپالوں پر ہوتا ہے، گلیوں میں ہوتا ہے، کچھ میں ہوتا ہے، نوٹوں کی چھنچھناہٹ میں ہوتا ہے. جھم 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 اس طرح. یہ خدا کی قسم یہ نعت کی توہین ہے. اور جو ان محفلوں میں جاتے ہیں وہ گستاخ ہیں، وہ گستاخ رسول ہیں، محب رسول نہیں ہیں. یہ انڈیا کے علماء کا فتویٰ ہے جو میرے ساتھ شامل ہے. فرماتے ہیں اسلامی نظام آئے گا سب سے پہلے ان کی زبانیں کاٹی جائیں گی نعت خانوں کی، جو اس نعت گدی زبانوں سے چمار چوڑے. نعت لکھنے والا بھی عالم ہو اور نعت پڑھنے والا بھی عالم ہو، ورنہ نیک اور متقی پرہیزگار ضرور ہونا چاہیے. یہ کہاں کہاں کی پیداوار چوپالوں کی گٹروں کی گدی پہ چوارا کے اپنے آپ کو ناک بناتے لوگ بھی ہاتھ چوم رہے ہیں. ان کے تباہی امت ہے، امت کی تباہی ہے کہ گویا اچھی آواز سے نعت پڑھ لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں. یہ امت کی کیا ہے؟ تباہی ہے. سخت ناپسندیدہ ہے یہ بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ میں لوگوں کے درمیان کھڑا ہو جاؤں اور لوگ بیٹھے میری بات سنیں اور میری واہ واہ کریں اور میں خوش ہو جاؤں، میرا نفس خوش ہو. چاہے وہ اللہ کا کلام ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ نعت ہو. جو تکبر میں مبتلا کر دے، ریاکاری میں مبتلا کر دے، وہ زہر قاتل ہے. کہاں سے دل لاتے ہیں پتہ نہیں، اتنے سخت دل لوگ. ریاکاری، کر و فر، عورتوں کے کپڑے، لباس فاخرہ پہنتے ہیں. اللہ شاعر جا رہے ہیں مدینے کی طرف، یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، آپ کی یاد میں کیا رکھا ہے؟ یا رسول اللہ مدینے آ رہا ہوں، نعتیں پڑھ رہا ہوں، میرے پاؤں میں تو جوتی بھی نہیں ہے، میں آپ کا عاشق ہوں. یا رسول اللہ میں بھوکھا ہوں، مدینے آ رہا ہوں، دھوپ بہت ہے، پیار سے گلا خشک ہو رہا ہے. یا رسول اللہ میرے پاؤں میں تو جوتی بھی نہیں ہے، میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے. نعت پڑھے جا رہے ہیں عاشق. ایک نعت خان کا نام لے لو، میں گارنٹی. دیکھیں میں کسی کی عیب نہیں کھولتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا. میں کسی کے بارے میں اگر بولتا ہوں تو وہ بات بولتا ہوں جو اس کی شریعت کے خلاف ہوتی ہے یا مجھے آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے. 3 ارب روپے کا مالک ہے وہ شخص. کتنا؟ مسجد کے لیے جس کی جیب سے 10 روپے بھی نہ نکلے. اتنی عیاش طبقہ، پنجاب کے نعت خانوں کو جانتا ہوں، اتنے عیاش اور کھلے کافر. کفر تو بھی زبان میں ایسے ہے کہ جیسے سب کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ ڈھول ہے، وہ دھمال، وہ خدا کی لعنت بھی اس پر. حیران تو میں ان پر ہوں کہ جو لوگ ان کے معتقد ہیں، جو ان کے پیچھے جاتے ہیں. تو اس خرافات سے بچنے کا وقت آ گیا انشاءاللہ. اللہ کرے گا یہ وقت بھی آ جائے گا. تو اب عزیزو دوستو بات چل رہی تھی ہماری دجال کی طاقتوں کی آنے کی. تو 1.5 دن 1500 سال غلبہ امت کے وعدے کے، جس میں 38 سال باقی ہے. اب دجال کا نزول کتنا ہے؟ یہ کرونا، یہ سارا جو بھی گیم چل رہا ہے نا، یہ دجال کا نزول کا وقت ہے. دجال کا. اور دجال کسی جادو کا نام نہیں ہوگا، یاد ہے. دجال کے پاس کوئی جادو نہیں ہوگا، سسٹم ہوگا. ہر سسٹم جوہری سسٹم ہوگا. ادھر سے گندم ڈالے گا، ادھر سے گندم اگے گا، ادھر سے مشین چلے گی، آٹا بنے گا، ادھر سے روٹی بن کر آئے گی. یہ سب نظام سسٹم ہوگا. اس طرح ساری دنیا کو غلام بنایا جائے گا. ان کی جو بنائی روٹی ہوگی، کھانا ہوگا، وہ دیا جائے گا. اس پہ سب ملا ہوگا، تنظیر ہوگا. اس لیے انہوں نے قحط کرو دنیا میں، پانی بیچو، قحط کرو تاکہ جو ہے لوگ جو ہے اس سے محروم ہو.
ان کو غلام بناؤ اور ایک اور مہربانی کرو ان کو. ایک انہوں نے احسان بھی کیا ہم پر, ہمیں غلام بنانے کے لیے ہم پر احسان بھی کر رہے ہیں آپ. بڑے رحم دل ہے, کہتے ہیں نہیں ہماری ہم آپ پر احسان بھی کر رہے ہیں. کیا احسان کر رہے ہیں پتہ آپ کو؟ غلام بنانے سے پہلے غلامی کا عادی کر رہے ہیں. غلامی کا کہ غلامی کی عادت ڈالو. کس طرح؟ کہ پھٹے پرانے کپڑے تو ہوں گے نا, کپڑے تھوڑی دیں گے ہمیں وہ. پھٹے پرانے کپڑے, جین کی پینٹوں پر پھٹی ہوئی پینٹیں خود پھاڑ پھاڑ کے دے رہے ہیں, گھسی ہوئی پینٹیں, تاکہ ان کا ذہن کیا بن جائے؟ غلامی پر آمادہ ہو جائے. اس طرح بے حیائی میں, بے غیرتی میں لگا رہے ہیں, فحاشی میں لگا رہے ہیں لڑکوں کو, ننگی فلموں میں لگا رہے ہیں, تاکہ ان کا ذہن کیا ہو جائے؟ عادی ہو جائے گناہوں کا, زنا کا, بدکاری کا کیا ہو؟ عادی ہو جائے. پھر ان کو برائی نہ لگے, اور جب برائی نہ لگے تو وہ بڑی مسلمان کی تباہی, ایمان کو سلب کرتا ہے. جب برائی نہ لگے, گناہ نہ لگے, تو وہ سمجھتے کہ میرا ایمان کیا ہو گیا ہے؟ سلب ہو گیا ہے, ایمان سلب ہو گیا ہے. اور جب برائی لگے, کسی سے پوچھا نوجوان نے ایک بزرگ سے کہ حضرت میں تو گناہ گار تھا, میں توبہ کر لی, میں نے, مجھے دلیل بتائیے آپ کہ میری توبہ قبول ہوئی. میری توبہ قبول ہو گئی, اللہ نے توبہ کی, دلیل تو بتائیے میری, کیا دلیل ہے کہ توبہ قبول ہوئی؟ انہوں نے کہا بیٹا نیک کام کر کے خوشی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. نیک کام کو دل چاہتا ہے؟ کہا چاہتا ہے. برا کام کر بھی لو تو ندامت ہوتی ہے؟ برے کام کے بعد ندامت ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے. برا کام برا لگتا ہے؟ کہاں. بس تو اللہ نے بخشش کر دی ہے, اللہ تجھے بخشا ہوا ہے. تو ایمان کی طاقت بڑی زبردست طاقت ہے. تو برا لگتا ہے تجھے, اچھا لگتا ہے ایمان. لیکن وہ فرماتے کہ جو شخص جنت کے کام پیش کیے جائیں تو اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے جنت کے کاموں کی طرف جائیں گے. جنت کی پہچان کیا ہوگی؟ اچھلتے ہوئے نیکیوں کی طرف جائیں گے, نماز کی طرف, نیکیوں کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے. تو جو شخص دنیا میں نیک کاموں کے لیے دوڑتے ہوئے جائے گا وہ بجلی کی تیزی کی طرح جنت میں بھی جا کے دیا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ جل سبحانہ, یہ بات جو معیارات ایمان میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, یہ بہت ہی مطلب ہے کہ دل کی آواز ہے, میری حدیثوں کا نچوڑ ہے کہ اللہ کرے گا یہ آپ کے دل پر بات اثر کر جائے. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کئی لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. کئی لوگ قیامت کے جو مسلمان مرے تھے میدان محشر میں کافروں میں ہوں گے. لوگ انہیں کہیں گے کہ تم تو مسلمان کہتے تھے, تم تو کہتے تھے مسلمان ہو, ہم سمجھتے کہ تم مسلمان مرے ہو, لیکن آج تم کافروں کی صفوں میں ہو. کہیں گے ہاں ہم نے کفر کیا تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم آج کافروں میں. کئی لوگ ایسے تھے کہ جو بظاہر کافر مرے ہوں گے اور مسلمانوں کی صفوں میں ہوں گے. مسلمان سے کہیں گے تم تو کافر مرے تھے, آج مسلمانوں میں کیسے؟ کہہ رہے نہیں, ہم مسلمان تھے دل سے, ہم فطرے کی وجہ سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کر پاتے تھے, ہم مسلمان مرے, آج مسلمانوں کے ساتھ اٹھے ہوئے. اللہ اکبر, علمان حفیظ, کتنی بڑی عبرت کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اب وہ وقت آنے والا ہے کہ انشاءاللہ انقلاب کے ہمارے سر پر کھڑا ہے. علامہ خالد رضوی صاحب کے جنازے میں لوگ جو آئے تھے وہ ان کے جنازے میں نہیں آئے تھے, ان کے جانشین بن کے آئے تھے, ان کی آواز بن کے آئے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے جو ہمیں سکھا کے گئے. فرشتوں کی فوجیں دیکھی لوگوں نے, اتنا مطلب ایک بڑا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا ہوا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ دکھی لوگ پناہ کے لیے آئے تھے, بیزار لوگ, ظالموں سے بیزار لوگ پناہ کے لیے آئے تھے, داد رسی کے لیے آئے تھے کہ یا اللہ اس ولی کے صدقے میں اب ہماری داد رسی کرنے والا پیدا ہو جائے. اور بزرگوں میں یہ بتایا کہ ان کا کام یہ تھا کہ ہمارے نظریات کو, جو تحریک اسلام کے نظریات ہیں, ان کو پانی دیں گے, پانی دے کر دنیا سے چلے جائیں گے. پاؤں سے معذور تھے, بیمار تھے, لیکن الحمدللہ ہمیں وہ پیغام دے کر چلے گئے. اب انشاءاللہ ہمارا کام ہے, اس کو بڑھائیں گے. انتظار ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ کس کو منتخب کرتا ہے اس کام کے لیے. لیکن اب وقت بہت قریب ہے, دجال کی تمام طاقتوں کو پیچھے دھکیلنا ہے. اللہ جل سبحانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ان اللہ واللہ المبین.